کہ آپ نے کہا کہ اب اس کو عمرانی معاہدہ نہیں کہہ سکتے، سماجی معاہدہ بولنا پڑے گا. بھیا آپ نام اس کا جو مرضی رکھ لیں، اگر معاہدے نے کامیاب ہونا ہے تو اس میں عمران شامل ہوگا تو کامیاب ہوگا. اچھا جی، میں آپ سے تین مختلف چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے لانڈری لسٹ تو بہت لمبی ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں آئی ول ٹرائی اینڈ ٹاک اباؤٹ تھنگز جن کے اوپر ذرا بات کم کی جاتی ہے. کم سے کم ان میں سے ایک دو چیزیں ایسی ہیں اس پہ کم بات کی جاتی ہے. پہلی چیز کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. جب تک آپ اکانومی کا سٹرکچر نہیں بدلیں گے، جب تک آپ اپنا انڈسٹریل سٹرکچر نہیں بدلیں گے، آپ کسی صورت 25 کروڑ کے ملک کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. میں اپنے ٹیکسٹائل کے دوستوں سے معذرت کے ساتھ، آئی ایم شور وہ ناراض بھی ہوتے ہوں گے، میں بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں اگر بنیان، ٹی شرٹ اور بیڈ ویئر ایکسپورٹ کر کے آپ 25 کروڑ کا ملک ڈیولپ کر سکتے ہیں تو یہ نہیں ہونے والا. ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑی ضروری ہے، سب سے بڑا انڈسٹریل امپلائر ہے، اس کو سپورٹ کی بھی ضرورت ہے، بٹ دیٹ از ناٹ واٹ از گوئنگ ٹو ڈیلیور دا 21st سینچری اکانومی فار یو. مجھے رزاق داؤد نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. ہماری حکومت آ گئی جی، لو جی ہمیں پیسے ویسے کی بھی ضرورت تھی، اس کے علاوہ ایکسپورٹس بڑھانا چاہتے تھے. تو میں نے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی سے ریکویسٹ کی کہ شاہ جی ذرا چائنا کی میٹنگس تو ارینج کروا دیں. ہم چائنا چلے گئے. اچھا میں وزیر خزانہ تھا، میرا کام تو آسان تھا، مجھے $3 بلین چاہیے تھے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے، اسٹیٹ بینک کے ریزروز کا بفر کے لیے. تو 15 بلین RMB مجھے تو مل گئے. اب رزاق داؤد صاحب کا پروجیکٹ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پہ ہماری ایکسپورٹس بڑھانی ہے. رزاق داؤد کے پاس بیچنے کو کیا تھا؟ دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی، کلوزسٹ ریلیشن شپ ان دا ورلڈ ود اس، اینڈ واٹ ڈڈ وی آرم رزاق داؤد ود کہ کیا جا کے وہاں پہ بیچنا ہے؟ ان کے پاس چینی تھی اور ان کے پاس چاول تھے. اور بعد میں رزاق بھائی نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں یار آپ کی چینی بھی بہت اچھی کوالٹی کی نہیں ہے. کیونکہ رزاق بھائی ایسا ہی تھا نا. سو دیکھیں دیر از وداؤٹ گوئنگ ان ٹو اے لاٹ آف ڈیٹیل، جن کو انٹرسٹ ہے سبجیکٹ کے اندر پلیز گو اینڈ ریڈ اور واچ آن یوٹیوب، آپ کو مل جائے گا. ایک صاحب ہے ریکارڈو ہاؤسمن، ہارورڈ کا گروتھ سینٹر چلاتے ہیں. just read what he has said or anybody else that you believe. یہ جو گائیڈنگ ہینڈ ہے نا، یہ حکومت کے بغیر یہ نہیں ہوگا. لیکن وہ گائیڈنگ ہینڈ کے کچھ بیسک پرنسپلز ہیں. اٹ کی ناٹ بی بیسڈ آن کہ 1960 کے جو اکنامک سٹرکچر کو سپورٹ کرنے کے لیے جو آپ کر رہے تھے وہ 2025 میں بھی وہی کریں گے اور آپ کو ڈیولپمنٹ مل سکتی ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے ڈائنامک انڈسٹریل پالیسی، اٹ کی ناٹ بی اسٹیٹک ان ٹائم اینڈ سو آن سو فورتھ. بٹ میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بٹ آئی ایم ایبسولوٹلی کنونسڈ، کیونکہ آپ وہ پروڈیوس ہی نہیں کر رہے ہیں جو 21st سینچری کی دنیا کو ضرورت ہے. ایوری بڈی کین ٹیل یو. اس کے بعد کیبنٹ منسٹر ہمارے جو میرے لیے زیادہ امپورٹنٹلی IBA کے گریجویٹ ہیں، وہ آپ سے بات کریں گے. تو ان سے بھی میں سوال چھوڑ دیتا ہوں کہ یار اگر دنیا میں کوئی ملک ہے جو ایکسپورٹ انکریز کیے بغیر ترقی کر سکتا تو مجھے بھی اس کی نام بتا دیں. اور کیا ود دا کرنٹ اکنامک آؤٹ پٹ دیٹ وی ہیو، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اگلے 5-10% کی ایک ون ٹائم اسپرٹ کی نہیں بات کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلے 25 سال جو آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کیا وہ ایکسپورٹ جو آپ کو چاہیے جب آپ پروڈیوس ہی نہیں کرتے. ہم نے چائنا کی کل ایک دفعہ بیٹھ کے بنایا جی ٹیبل، جو ٹاپ 10 امپورٹس تھیں چائنا کی پاکستان میں سے، ان میں سے ایک بھی چیز پروڈیوس بھی نہیں کرتا. نان انرجی امپورٹس کی میں بات کر رہا ہوں. ہاؤ کین یو کمپیٹ؟ سو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز، پرائیویٹائزیشن پہ بہت بات ہوتی ہے، اینڈ obviously محمد علی از گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ آلسو. بٹ PIA کی پرائیویٹائزیشن ابھی کیوں پاسبل ہوئی، پہلے کیوں نہیں پاسبل ہوئی؟ مفتاح نے سوال پوچھا تھا، میں آپ کو اس کا اپنا اوپینین بتاؤں گا جب میں تیسرا پوائنٹ کور کروں گا کہ کیوں اب پاسبل ہو گیا. دیکھیں مور امپورٹنٹ دین پرائیویٹائزیشن از جو گورنمنٹ کا کنٹرول ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر، دا ہیوی فٹ پرنٹ آف دا گورنمنٹ. سب سے بڑا آپ کا سیکٹر پروبلی از یور انرجی سیکٹر رائٹ ناؤ. اس انرجی سیکٹر کا کوئی ایک سٹیپ ایسا نہیں ہے جہاں سرکار نہیں انوالو ہوتی. آپ نے LNG ٹرمینل لگانا ہے، آپ کو سرکار کا اپروول چاہیے. آپ نے امپورٹ کرنی ہے LNG، آپ کو سرکار کا اپروول چاہیے. آپ نے ٹرانسمٹ کرنی ہے، آپ کو سرکار کا اپروول چاہیے. آپ نے بیچنی ہے، آپ کو سرکار کا اپروول چاہیے. دا انٹائر تھنگ اینڈ وی ورکڈ آن دس. اور اس کا جو سب سے بڑا اسٹمبلنگ بلاک تھا، جو
2013 سے 18 کی حکومت میں سنا میں نے یہ, ہم تو نہیں تھے کمرے کے اندر, کہ وہ لاسٹ منٹ پہ نیگوسیشن کے وقت دیر واز اے گیون بائی دا مسلم لیگ نون گورنمنٹ, اینڈ انہوں نے LNG کو کلاسیفائی کر دیا ایز اے پیٹرولیم پروڈکٹ, اور وہ گیس نہیں ٹریٹ ہوتی. سو اس کے لیے ہم نے ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس میں خود کھڑا ہو کے فلور کے اوپر ہم نے وہ اپروول کرایا. ود دیٹ WACOG ڈن, پلیز فار ہیونس سیکس implement WACOG and deregulate the gas market end to end. کس نے بھائی, آپ خود کسٹمر ڈھونڈیں اپنا جا کے, جس پرائس پہ آپ بیچ سکتے ہیں وہ اس سے خود ڈٹرمن کروائیں, خود آپ کو کمپیٹ کرنے دیں, جس نے ٹرانسمٹ کرنی ہے خود آپ پرائسز نیگوشیٹ کریں, مونوپولی نہیں کریٹ ہونے دیں, لیٹ ادرس کم ان اینڈ سو آن سو فورتھ. سملرلی بجلی کا اگر آپ, میں صرف 2 چیزوں کی ایگزامپل دے رہا ہوں, سو مینی ادرس دیٹ آئی کین گیو. بجلی کے اندر جو اس وقت پورا نظام ہے, دیکھیں دس از اے کلاسک ایگزامپل آف وائی ان مائی اوپینین اگر گورنمنٹ کے فٹ پرنٹ کم کرنے میں پرائیویٹائزیشن از 5% آف دا پارٹ, 95% از ریگولیٹری اسٹرکچر کی چینج. کے الیکٹرک آج سے کوئی 20 سال پہلے پرائیویٹائز ہوا تھا. میری ناچیز رائے کے اندر جو مینجمنٹ ٹیم کے ای کو رن کرتی رہی ہے, اٹ از اے ہائی کوالٹی مینجمنٹ ٹیم. آج بھی پاکستان کا ٹیکس پیئر, آپ میں اور باقی سارے ٹیکس پیئر جو ہیں, وہ سالانہ اربوں روپے دیتے ہیں ایز سبسڈی ٹو کے ای, ناٹ بیکاز اٹس انفیشینٹلی رن, بیکاز یور ریگولیٹری سسٹم از بروکن. سو جب تک آپ پاکستان کے اندر کمپیریٹیو انوائرمنٹ نہیں کریٹ کریں گے, اور اس کا ایک اور فلپ سائڈ ہے, سو مینی ریمیفیکیشنز آف دس. کیونکہ سرکار میں کامیاب کون ہے اس وقت, پاکستان کی معیشت میں کامیاب کون ہے, وہ نہیں ہے جو سب سے زیادہ انوویٹو ہے, وہ نہیں ہے جو رسک ٹیکر ہے, وہ نہیں ہے جس کے پاس سب سے زیادہ برانڈ ڈیولپمنٹ کی کیپیبلٹی ہے. کامیاب وہ ہے جو شارع دستور اسلام آباد کے اندر دونوں سائڈز آف دیٹ روڈ اپنی ریلیشن شپس مینیج کرنے میں کامیاب ہے. پولیٹیشنز کے ساتھ اچھا ویسے اس میں سے سب سے اہم جو ہے وہ تو آئی جسٹ ریئلائز وہ شارع دستور پہ نہیں ہے. سو شارع دستور پلس آپ پارا پلس پنڈی, یہ سب ملا کے جس کی ریلیشن شپس اچھی ہیں وہ کامیاب. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹ کمپیٹیٹیو نہیں ہے, آپ باقی دنیا میں جا کے کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے پاکستان کی کمپنیز جو ہیں وہ بڑی نہیں ہو رہی ہیں, اس لیے وہ گلوبل مارکیٹس کے اندر کمپیٹ نہیں کر رہی ہیں, کیونکہ ان کو عادت ہی نہیں ہے کمپیٹیٹیو اسٹرکچر کی. اب میں آخری چیز کے اوپر آتا ہوں جو میرے خیال میں سب سے اہم ہے. بھائی معیشت جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں آپریٹ کر سکتی, وہ ایک ہوا میں معلق کوئی آرگینزم نہیں ہے. اس نے ایک معاشرے, ایک سوسائٹی, ایک ملک, ایک سیاسی, ایک عدالتی نظام کے اندر آپریٹ کرنا ہے. مجھے کوئی دنیا کے ایک ملک کی آپ مثال دے دیں جہاں پر نظام حکومت جو ہے, نظام حکمرانی جو ہے, وہ کوئی بھی کلیئر وہ نظام نہ ہو بغیر کسی نظام کے اور وہ ملک ترقی کر جائے. اور خدا کا واسطہ مجھے یہ نہ کہنا کہ پاکستان کے اندر کوئی نظام ہے. میں آج والوں کی اگزامپل دوں گا تو کل محمد علی کے لیے نا مصیبت ہو جائے کہ تم وہاں پہ بیٹھے تھے, کیوں کچھ نہیں کہا. میں اپنے پرانے ایک دوست کے گھر بیٹھا ہوا تھا, اس دن مشرف صاحب کا ریفرینڈم ہوا تھا. سو میں آئی واز بینگ اسد عمر, میں کرٹیسائز کرتا جا رہا تھا, تو اس نے بہت دیر کے بعد وہ تنگ آ گیا, اس نے کہا یار اسد یہ ڈونٹ ٹال می, پوچھو باٹم لائن بتاؤ. میں نے کہا جی کیا باٹم لائن, تو مشرف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. I said absolutely not. I still remember you bodily winced. And I said یار مجھے پرابلم شخص پہ اوپر نہیں ہے, مجھے یہ بتائیے کیا آپ مجھے گارنٹی کر سکتے ہیں کہ کل صبح جب اٹھیں گے تو جنرل مشرف حیات ہوں گے؟ سب نے جانا ہے نا. تو اگر وہ حیات نہیں ہوں گے, آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں نظام کیا ہوگا؟ Nobody has an answer to that. For heaven's sakes, you cannot run a country in the 21st century. جو بھی بنانا ہے خدا کا واسطہ کوئی نظام تو بنا دو یار. In the opinion of people like me, میرے جیسے جو کمکل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں ملٹی ایتھنک سوسائٹیز ہوتی ہیں, جہاں ملٹی لنگول سوسائٹیز ہوتی ہیں, وہاں جمہوریت کے علاوہ کوئی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ سب آج کل ایگزامپل دیتا ہوں, وہ ڈیموکریسی کی کیا ضرورت ہے. دیکھو چائنا کتنا سکسیزفل ہے. چائنا 93% ہان چائنیز ہے, ایک ایتھنیسٹی کے اوپر مشتمل ہے. صرف 2 ریجنز ہیں چائنا میں جو ہان چائنیز میجورٹی نہیں ہے, ایک شنجیانگ ہے اور دوسرا تبت ہے. دونوں کے اندر مستقل پرابلمز رہتے ہیں. اے کنٹری لائک پاکستان کین ناٹ بی رن تھرو اے یونٹری ڈکٹیٹ, اٹ ہیز ٹو ہیو اے ڈیموکریسی. اور مفتہ نے مجھے خوشی ہے کہ کریکٹ کر لیا, انہوں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یار کوئی چارٹر کی کیا ضرورت ہے, ایک چارٹر ہے نا, وہ کانسٹیٹیوشن ہے. مفتہ بھائی چارٹر ہوا کرتا تھا. جس دن یہ 27ویں ترمیم پاس ہوئی تھی اس دن میں نے ٹویٹ کیا تھا
کہ مرحوم آئین پاکستان یاد آیا کریں گے, بڑی انسانی حقوق کی بات کیا کرتے تھے. وی ڈونٹ ہیو اے کانسٹیٹیوشن اینی مور. سو انٹل یو آر ایبل ٹو سارٹ آؤٹ اے گورننس سسٹم. گورننس سسٹم دنیا میں کامیاب کون سے؟ دنیا میں گورننس سسٹم سب سے زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز جس گورننس سسٹم سے آتی ہیں وہ ڈیموکریسیز ہیں. کچھ بادشاہتیں ہیں جو کامیاب ہیں, لیکن وہ تقریباً سب وہ ہیں جہاں پہ چھوٹی آبادی ہے اور نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں. چائنا از این ایکسیپشن. چائنا از نو ملٹری ڈکٹیٹرشپ. چائنا از اے پولیٹیکل پارٹی لیڈ کنٹری. دنیا کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا. انہوں نے آرمی چیف کو فارغ کر دیا ایک دن کے اندر. So you have to have a system, and until you have a governance system, you will continue to have uncertainty. And again, مجھ سے بہت زیادہ معیشت سمجھنے والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ایک انسرٹنٹی کے ماحول کے اندر کیا معیشت ڈیولپ کر سکتی ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تھینک یو.